معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور وہ فیمس ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو لے کر کے. مثال کے طور پر کوئی بندہ چوری کرتا ہے, اب وہ چور ہے بول کے پورے محلے کے اندر مشہور ہو جاتا ہے. کوئی زانی ہے تو زنا کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے چڑھتے ہیں, گھن کرتے ہیں. کوئی سود خور ہے, کوئی جو ہے مال ہڑپتا ہے کسی کا, مطلب ڈاکہ ڈالتا ہے. اس طریقے کے بہت سارے گناہ ایسے ہیں. کوئی گالی دیتا ہے, تو محلے کے اندر لوگ وہ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ گناہ کرتا ہے اور یہ اتنا بڑا گنہگار ہے. لوگ ان سے چڑھتے ہیں, ان سے بچ کر کے رہتے ہیں بہت سارے لوگ, اور بے عزت اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں وہ لوگ, لیکن اپنے گناہ کے اوپر اٹل ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حرام کا کھاتے ہیں, چوری وغیرہ کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, جگار وغیرہ سٹا وغیرہ چلاتے, پیسہ بہت ہوتا ہے ان کے پاس, تو پیسے کی وجہ سے لوگ منہ پر تو ان کی عزت کرتے ہیں لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی. دل میں عزت نہیں ہوتی, وہ بے عزت ہوتے ہیں. اب یہ جو عزت ان کی چلی گئی, کیا یہ عزت ان کی واپس آ سکتی ہے؟ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں اسلاف کی زندگی سے. ایک چیز یہ میرے بھائیو دھیان میں رکھے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ رب العزت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اس کو عزت عطا کرے گا؟ جو بندہ ایک گناہ کو لے کر کے بہت زیادہ فیمس ہے معاشرے کے اندر, اس کو عزت کیسے ملیں گی؟ اللہ کیسے اس کو عزت دیتا ہے؟ آپ دیکھیں میرے بھائیو. اور اللہ تعالیٰ نا نشانیاں بھی پیدا فرماتا ہے. وہ نشانیاں کیسے پیدا فرماتا ہے آپ دیکھیں. ایک بزرگ ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا سود کا کاروبار تھا. یہ پیسے دیتے تھے لوگوں کو سود کے اوپر, اور جب اپنا سود وصولنے کے لیے نکلتے تو ان کا اصول تھا, یہ خالی ہاتھ کبھی لوٹتے نہیں تھے. کچھ نہ کچھ ہونا, کچھ نہ کچھ سود کے عوض میں ان کو چاہیے ہوتا تھا. ان کا یہ اصول تھا. ایک مرتبہ صبح نکلے گھر سے, اور ایک غریب آدمی تھا جس نے ان سے پیسہ لیا تھا سود پر. اب وہ غریب تھا, وہ سود دے نہیں پا رہا تھا. حضرت حبیب اجمی گئے, اس کے دروازے پر دستک دی. وہ گھر میں موجود نہیں تھا, وہ کسی کاروبار کے لیے گیا تھا. اس کی بیوی گھر میں تھی. دستک دی, کا کون؟ کہا حبیب اجمی. حبیب اجمی. عورت نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے, وہ آپ کو سود دینے کے لیے ہی پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے, وہ آئے گا تب آنا. تو حبیب اجمی نے کہا کہ میرا یہ اصول ہے, جہاں پر میں آ جاتا ہوں کچھ لیے بغیر میں لوٹتا نہیں ہوں, کچھ گھر میں ہو تو دے دو سود کے عوض میں. عورت نے کہا کہ کچھ ہے تو نہیں, لیکن ہم نے بکری ذبح کی تھی اور اب اس بکری کا سر بچا ہے. حبیب اجمی نے کہا وہ سر ہی دے دو. وہ غریب لوگ تھے, وہ بچوں کے لیے بچاتا سر. وہ غریب لوگ تھے, خود کھانے کے لیے شاید پکا رہے ہوں گے, لیکن حبیب اجمی نے ذرا سا بھی ترس نہیں کھایا, ذرا سا بھی رحم نہیں آیا حبیب اجمی کو. کہا وہ سر دے دو. اس عورت نے وہ سر لا کر کے حبیب اجمی کو دے دی. حبیب اجمی گھر آئے اور عورت سے کہا اپنی کہ آج ہم سر پکا کر کھائیں گے بکری کا. یہ سود کے عوض میں ملا ہے, سود کے بدلے میں ملا ہے. سر کو اچھی طریقے سے بناؤ, پکاؤ, ہم اسی کو کھائیں گے. اللہ اکبر. اتنے میں ہوا یہ کہ دروازے پر ایک فقیر آ گیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حبیب اجمی نے اس کو جھڑک دیا, کہنے لگے کہ ایک سر بچا ہے اور یہ سر میں تجھے دے دوں گا تو تو امیر نہیں ہو جانے والا, لیکن ہم ضرور غریب ہو جائیں گے تجھے دے کر. یہ جملے تھے حبیب اجمی کے. وہ مایوس ہو کر کے فقیر وہاں سے چلا گیا. حبیب اجمی کی عورت کہنے لگی کہ پکانے کے لیے آگ نہیں ہے, پڑوس میں جاؤ اور آگ لے کر آؤ. حبیب اجمی آگ لینے کے لیے گئے, آگ لے کر کے اس کو پکایا گیا. ہانڈی کے اندر اس سر کو رکھا گیا, پکایا گیا. حبیب اجمی کی بیوی نے اس سر کو پکانے کے بعد جب اس ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے؟ اس ہانڈی کے اندر سر نہیں تھا بلکہ خون تھا, وہ بھی زندہ خون تھا. یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طریقے کے نشانات ظاہر فرماتا ہے. اس میں خون تھا. حبیب اجمی کی عورت چلائی اور حبیب اجمی کو بلایا اور دکھایا, کہا دیکھو یہ تمہارے گناہوں کی سزا کہ اس ہانڈی کے اندر خون نظر آ رہا ہے بکری کے سر کے بجائے. حبیب اجمی کے دل پر یہ بات لگی. انہوں نے اس نشانی کو سنجیدہ لیا, سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو انہوں نے دیکھا اور ان کا دل پگھلنے لگا. ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہونے لگی, دل کے اندر نور پیدا ہونے لگا. حبیب اجمی کانپ اٹھے اور بیوی سے کہنے لگے کہ میں اب
सुधरना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ। बहुत गरीबों पर जुल्म कर लिया, बहुत सूद लेन देन हो गया, अब ये सारा बंद करके मैं तौबा करता हूँ। और वो घर से बाहर निकले कि अब मैं हज़रत हसन बसरी के यहाँ पर जाऊँगा और तौबा करूँगा। हबीब आज़मी बाहर निकले। अब बाहर जैसे ही निकले, तौबा का इरादा तो कर लिया था, एक निशानी नज़र आ गई, तौबा का इरादा कर लिया। बाहर निकल रहे थे हज़रत हबीब आज़मी, तो बच्चों ने हज़रत हबीब आज़मी को देखा। वो बच्चे खेल रहे थे, हबीब आज़मी को देखा तो एक बच्चे ने चिल्लाया और कहने लगा कि सारे बच्चे साइड हो जाओ, इसलिए कि हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पैर से उड़ने वाली धूल हमारे ऊपर आ जाए और हम बदबख्त हो जाए, बदनसीब हो जाए। ये दूसरी निशानी थी अल्लाह ताला की हबीब आज़मी के लिए। ये वार भी हबीब आज़मी के दिल पर जाकर लगा। हज़रत हबीब आज़मी ने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए, हज़रत हसन बसरी के दरबार में पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद तौबा की और सब कुछ, सारे गुनाह छोड़ दिए हबीब आज़मी ने। रिटर्न लौट रहे थे। देखो अल्लाह कैसे इज़्ज़त अता करता है। रिटर्न मशहूर थे, बच्चों ने भी क्या जुमले कहे कि हबीब सूदखोर आ रहा है, हट जाओ साइड पर। अब वही हबीब आज़मी तौबा करके रिटर्न आ रहे थे, बच्चों ने देखा हबीब आज़मी आ रहे हैं। अब न जाने उन बच्चों के दिल में किसने बात डाली, खुदा के सिवा डाल भी कौन सकता है। अल्लाह ताला ने उन बच्चों के दिल में बात डाल दी। अब वो बच्चे चिल्ला करके कह रहे थे कि सारे बच्चे साइड हो जाओ, सारे बच्चे साइड हो जाओ, इसलिए कि हबीब अल्लाह का वली आ रहा है, कि ऐसा ना हो कि हमारे पैरों से उड़ने वाली धूल हज़रत हबीब आज़मी के ऊपर गिरे, हबीब अल्लाह के वली के ऊपर गिरे और हम जो है बेअदब और गुस्ताख कहलाए। अल्लाह अकबर। अब ये अदब के लिए बच्चे हटे, इज्जत के लिए बच्चे हटे। जब हज़रत हबीब आज़मी जा रहे थे तब बच्चे गुनाहों की वजह से, गुनाहगार होने की वजह से साइड हटे थे, अब बच्चे अदब की वजह से साइड पे हो गए। तो मेरे भाइयों, अगर हम सच्ची तौबा कर ले, पक्की तौबा कर ले, तो इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो अल्लाह है। जिस तरीके से हज़रत हबीब आज़मी को अल्लाह ताला ने इज्जत अता की, मर्तबे अता किए, वो अल्लाह के वली बन गए। हज़रत हबीब आज़मी बड़े बड़े औलिया किराम में शुमार होता है हज़रत हबीब आज़मी का, लेकिन हिस्ट्री तारीख़ क्या है उनकी, सूदखोर थे, मशहूर थे ज़माने में। तो हम भी तौबा करें, अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हो, उनके फजूल से माला माल हो, नेकी के रास्ते में आ जाए, सारे गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ करके अच्छाइयों की ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह ताला ज़रूर इज़्ज़त अता फरमाएगा मेरे भाई।